یہ 2024 کی بات ہے۔ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس کا کل رقبہ 179.7 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو زمین کے کل رقبے کا 1/3 پارٹ ہے۔ روئے زمین کا سب سے گہرا مقام ماریانا ٹرنچ اس پیسیفک اوشن میں واقع ہے۔ یہ سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ اس سمندر میں 25,000 جزائر موجود ہیں، جو دنیا بھر کے سمندر میں موجود جزائر کی تعداد سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ خطرناک سمندر کے آسمانوں میں ایک امریکن لیفٹیننٹ کمانڈر امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کے قریب F-18 اڑا رہا تھا۔ اچانک ریڈیو پر ایک آواز گونجتی ہے۔ یہ آواز ایک آپریشن آفیسر کی تھی، جو اس پائلٹ سے ایک مشکوک فضائی چیز کا جائزہ لینے کو کہہ رہا تھا، جو کئی بار 80,000 فٹ کی بلندی پر جا کر اچانک سمندر کی سطح تک گر جاتی تھی اور پھر اچانک ہی غائب ہو جاتی تھی۔ جہاں اس چیز کی آخری بار موجودگی کی خبر دی گئی تھی، تو اس نے 40 فٹ لمبی اور چوکور شکل کی ایک چیز دیکھی، جو پانی کی سطح کے بالکل اوپر تھی۔ جب اس نے اس چیز کو مزید دیکھنا چاہا تو یہ جا چکی تھی۔ یہ نامعلوم چیز ناقابل فہم رفتار سے آسمان کی جانب اڑ گئی تھی۔ آخر یہ کیا چیز تھی جس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا؟ یہ تھی UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، جسے کہتے ہیں اڑن تشتریاں۔ آخر یہ اڑن تشتریاں کیا ہیں؟ لیٹس انڈرسٹینڈ دیم۔ اڑن تشتریوں کو سمجھنے کے لیے 3 سوالات میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اڑن تشتریاں کیا ہیں؟ اڑن تشتریوں میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اڑن تشتریاں کیا ہیں؟ ان کو UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گول شکل کی ایک تشتری کی مانند ہوتی ہیں۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے، اتنی تیز کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھنے والے کی نظر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ الومینیم اور پلاسٹک یا اس جیسی کسی قسم کی دھات سے بنی ہوتی ہیں۔ اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین لپٹتی جا رہی ہو۔ یہ اپنا والیوم چھوٹا اور بڑا کرنے کی عجیب و غریب اور نہ سمجھ آنے والی صلاحیت رکھتی ہیں، یعنی بیک وقت ایک ہی اڑن تشتری بالکل چھوٹا اور اتنا بڑا اپنا والیوم کر لیتی ہے کہ دیکھنے والا ششدر رہ جاتا ہے اور بعض تو بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اڑن تشتریوں میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟ اس میں 2 قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، ایک گریویٹیشنل فورس یعنی قوت کشش، اور دوسری لیزر ریز یعنی لیزر شعاعیں۔ گریویٹیشنل فورس کے ذریعے یہ افراد اور چیزوں کو دور سے ہی کھینچ سکتی ہے، جبکہ لیزر ریز کے ذریعے یہ دنیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ کر سکتی ہے۔ سمندر میں آبدوز سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ سفر کر لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا کے الیکٹریسٹی اور کمیونیکیشن کے نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اڑن تشتریاں کہاں سے آتی ہیں؟ اگرچہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ نامعلوم مقام سے آتی ہیں، ان پر اجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے، ان کے راز کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی داستانیں، خوفناک قصے، ناقابل یقین واقعات اس طرح مکس کر کے بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک عام انسان الجھ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ نیوٹرل امریکن ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ برمودا ٹرائنگل سے آتی ہیں۔ متعدد مشاہدات اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل سے نکلتی ہیں، شعبدے دکھا کر واپس گھس جاتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں اور بھی غیر معمولی واقعات اور حادثات ہوتے رہتے ہیں، جن میں فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے علاوہ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کا آسمانوں میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچے دیکھا جانا بھی شامل ہے۔